بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس، صفحہ نمبر 20، عنوان نمبر 9 ہے معصوم اور محفوظ میں فرق۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ سب کے سب معصوم ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کرام سب کے سب محفوظ ہیں۔ اب معصوم کا کیا مطلب ہوتا ہے اور محفوظ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور دونوں میں فرق کیا ہے، بس یہ ذرا سا ہم نے یہاں سمجھنا ہے۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، ساری زندگی میں کبھی بھی اس سے کوئی گناہ نہ ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا، وہ ہوا معصوم۔ اور محفوظ کا مطلب وہ ہے کہ جس کو آخرت میں کسی قسم کا کوئی عذاب نہ ہو، وہ عذاب سے محفوظ ہو۔ اب عذاب سے محفوظ ہونے کی پھر صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ یا تو ان سے دنیا میں گناہ ہوگا ہی نہیں، تب بھی عذاب سے محفوظ، یا پھر یہ ہے کہ کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی، اس گناہ پر وہ باقی نہیں رہیں گے، تو بھی عذاب سے اور سزا سے محفوظ۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کا ارادہ ہی نہ کرے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے، تو وہ بس میں عصمت تھا، ان کے اندر صفت عصمت تھی، وہ رب کی برہان تھی، انہوں نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ اول تو گناہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اگر کبھی گناہ کا ارادہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اس ارادے پر عمل نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر اس ارادے پر بھی ندامت ہوگی کہ یہ ارادہ کیوں کر لیا تھا۔ اور اگر بالفرض عمل بھی ہو جائے تو فوراً پھر سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اور آخرت میں کوئی سزا نہیں ہوگی، آخرت کی سزا اور گناہ پر باقی رہنے کے اعتبار سے وہ محفوظ ہیں۔ اس بات سے محفوظ ہیں کہ گناہ پر باقی نہیں رہیں گے، اس بات سے محفوظ ہیں کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کو علماء نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کو کسی طبیب نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے کسی چیز سے پرہیز کا کہہ رکھا ہے کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی۔ اب وہ مریض جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، لیکن وہ چیز ظاہر بات ہے سامنے آتی ہے، تو کبھی وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر ارادہ کر لیتا ہے کہ آج میں کھا لیتا ہوں، روز میرے سامنے آتی ہے، تو جب کھانے لگتا ہے تو ہاتھ بھی اس کی طرف بڑھاتا ہے، لیکن اس کا وہاں کوئی خیر خواہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اس کو منع کرتا ہے، نہیں یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا آپ نے نہیں کھانی، تو اس کو اس طرح وہ بد پرہیزی سے بچا لیتا ہے۔ تو محفوظ کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اگر انسانی جذبات کی وجہ سے کبھی وہ اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ ارادے پر عمل ہی نہ کریں، اور اگر بالفرض کبھی ارادے پر عمل ہو بھی جاتا ہے تو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو فوراً ندامت اور توبہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو بس یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس سے نہ گناہ ہو، نہ وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور محفوظ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ پر باقی نہیں رہتا، باقی رہنے سے محفوظ ہے، اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے۔ عذاب سے محفوظ رہنے کی صورت یہ ہے یا تو گناہ کا ارادہ ہی نہیں ہوگا، ارادہ ہو جائے گا تو عمل نہیں ہوگا، عمل ہو جائے گا تو سچی توبہ ہو جائے گی، اس گناہ پر وہ باقی نہیں رہیں گے۔ لہذا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ محفوظ ہیں، مامون ہیں، کسی صحابی کو آخرت میں کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری لغزشیں، غلطیاں معاف کر دی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں تو اب کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر کوئی تنقید کرے۔